ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हम आगे चलते हैं जो हमने अपना छोटा सा सिलसिला शुरू किया हुआ है ओवरसीज वॉइसेस का, एंड आई थिंक समहाउ वी आर एग्जैक्टली इन सिंक विद व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री। आज हमारा डिस्कशन था कि जी जो भी मुल्क के नए प्राइम मिनिस्टर होंगे उनके लिए टॉप प्रायोरिटी क्या है, करना क्या है। और इसको आप दो तरह देख सकते हैं कि पहले 24 घंटों में वो क्या करेंगे, या हम ये देख सकते हैं कि वो टॉप 10 काम जो उनको करने चाहिए अगर उन्होंने पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लानी है, हर किस्म की बेहतर फ्यूचर के सही डायरेक्शन में चलना है, तो वो प्रायोरिटीज उनकी क्या होनी चाहिए। And this is in sync with what is happening right now in the country. We have a new prime minister. It's a very fluid situation. बड़ी लड़ाई झगड़ा और किस confusion से हम यहाँ पहुंचे हैं. And all of us who mean well for Pakistan, we don't want to live through this again, this turmoil again, because this does not bring stability to the nation. So हमारा यही discussion होगा कि जी जो भी नए prime minister आएंगे वो क्या जरूरी चीजें हैं जो उन्हें करनी है। तो हम डिस्कशन का शुरू करेंगे। तय ये पाया है कि मैं एक अपनी थ्योरी पेश करूंगा और फिर उसमें जो भी झोल होंगे एक्सेट्रा होगा, कमेंट्स होंगे, वो बाकी तीन भाई देंगे। और फिर अवैस भाई भी, कोई हमने आपस में कोई हमारी डिस्कशन नहीं है, कोई हमने पहले से ये तय नहीं किया हुआ कि कौन क्या कहेगा, लेकिन जो भी मेरिट पे जो भी होगा फिर अवैस भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेंगे और फिर हम। So this is the manner in which we are proceeding. May not be perfect, but this is what we understand. So let's start. Awais bhai, would you like to go first or you can go first? Okay, so मेरा ख़वातीन हज़रात ख्याल ये है कि जो भी वज़ीर आज़म हों उनकी जो सबसे पहली प्रायोरिटीज इस मुल्क में होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो कंटिन्यूसली जमहूर जग रूट्स नहीं पकड़ सकी, जिसकी वजह से कंटिन्यूटी नहीं होती, उसको ठीक किया जाए। मुल्क में कानून लाया जाए जो कि सब के लिए बराबर हो, दो नहीं एक पाकिस्तान हो। और कानून उस वक्त आ सकता है जब कानून तोड़ने की गुंजाइश खत्म कर दी जाए और कानून से बालातर कोई ना हो। सो मेरी नाचीज राय में जो प्राइम मिनिस्टर के सबसे पहले करने वाले काम है, हो सकता है आपको बहुत फनी भी लगे, वो सबसे पहले तो जो इनकमिंग प्राइम मिनिस्टर हैं उनको जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का अदारा है, इसकी तमाम जो की पोजीशंस हैं लीडरशिप की, उस पे सिविलियन पुलिस ऑफिसर्स लगाने चाहिए। ये वजूहात तो ज़ाहिर है मेरे दोस्त मुझसे पूछ लेंगे, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है। आईएसआई ऑलरेडी एक सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन है और प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है कि वो इस पे सिविलियन ऑफिसर्स लगाएं। दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज सिविलियन हैं, CIA, मोसाद, रॉ। सो क्योंकि इस अदारे से फिर प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं फ्यूचर में। अगर आपका प्राइम मिनिस्टर ये काम नहीं करेगा तो फ्यूचर में वो इंस्टेबिलिटी दोबारा आएगी। एक तो ये काम करने वाला। दूसरा काम यह है कि जो सिविलियन अदारों की सिक्योरिटी है, 111 ब्रिगेड की मैं बात कर रहा हूं जो प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, इसको हटा के एक दूसरे अदारे को लाना पड़ेगा जो कि प्योरली सिविलियन हो। इस सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस में जो आज है, मेरे ख्याल में एक अदारा है फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो कि पुलिस वाले हैं, उसमें से और ये पहले मेरे ख्याल में पहले 24 घंटे में वजीर आजम को ये फैसले कर देने चाहिए और फ्रंटियर कांस्टेबलरी टेक ओवर करेगी 111 ब्रिगेड की जगह, और 111 ब्रिगेड जो भी उसका नॉर्मल फौजी काम है वो जाके करे। जब आपने प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को सिविलियन लीडरशिप में ले आए, तो जो तीसरा फिर आपने काम करना है वो ये करना है, और ये पहले 24 घंटे में हो सकते हैं। वो सिंपल ऑर्डर्स ये हैं कि जो आपकी सिविल आर्म्ड फोर्सेस हैं जो कि सूबों में डिप्लॉयड हैं, उन सिविल आर्म्ड फोर्सेस को उन सूबों की पुलिस के हवाले कर दिया जाए। दे आर ऑलरेडी सिविल आर्म्ड फोर्सेस, सो रेंजर्स शुड, आईजी जो भी रेंजर्स के होते हैं, जो डायरेक्टर जनरल रेंजर्स के होते हैं, ही शुड बी द आईजी ऑफ द प्रोविंस, शुड बी द डीजी ऑफ द रेंजर्स। एक्चुअली दे शुड
it's up to the IG of that province to do whatever he does. He has an additional force available to him with their weapons, their everything, their training. And frontier corps जो है, जो कि provinces में है, उसको भी civil जो IG है उसके हवाले कर So I would think that the Prime Minister's first priorities are these. Why, how, I think बाकी साथी लेंगे. I would like to end this. These would be my top 3 priorities that I would like to do to bring stability to Pakistan. Sir. तो आप इस पे अब Q&A पहले करना चाहते हैं? मेरा ये ख्याल है कि अगर हम एक वक्त में एक मुका लें. सही है. हाँ जी. अब हम ये, मैं हो सकता है कि मैं एक कलील या एक जो है वो अक्सरियती तादाद को जो है वो मैं रिप्रेजेंट ना करूं, लेकिन आम पाकिस्तानी के मेरे जैसे जो आम पाकिस्तानी उसके ज़हन में ये सवाल आता है कि जब हम फौज को छेड़ने की बात करते हैं या हम किसी किस्म की स्ट्रक्चरल तब्दीलियों की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि यार सियासतदान तो गद्दार हैं, ये मुल्क बचाया ही पाकिस्तान फौज ने हुआ आज तक. तो अगर आप जो इकदामात कहने का मुझे करने का कह रहे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप अपनी अफवाज को जो है वो कमजोर कर रहे हैं, तो इससे पाकिस्तान का दिफा कमजोर नहीं हो जाएगा? क्या ख्याल है आपका? सर देखें, अगर फौज का रोल सियासत में ना हो तो इसका मतलब है कि आपके इलेक्शंस पीछे ठीक हुए हैं. जब आपके इलेक्शंस पीछे ठीक होते हैं और अवाम ने अपनी मर्जी से अपने नुमाइंदे चुने हैं और उन नुमाइंदों ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुना है जो कि मुल्क का वजीर आजम है, तो आपकी इज्तिमाई सोच गलत नहीं होती. ये नहीं हो सकता कि 220 करोड़ के मुल्क में जिनमें से फर्ज करें 100 करोड़ की चॉइस है जो कि वजीर आजम बना, मतलब सॉरी फिगर्स डजंट मैटर, लेकिन उसमें से मेजॉरिटी ट्रेटर्स नहीं होती और मेजॉरिटी बेवकूफ भी नहीं होती. जब हम ये कहते हैं कि जी जो सियासतदान अवाम ने चूज किए हैं वो तो गद्दार हैं, लेकिन जो 10 लाख हुकूमत ने एम्प्लॉय भर्ती किए हैं वो गद्दार नहीं है, तो ये तो मेरे ख्याल में लॉजिक ही गलत है. मैं इससे ज्यादा कोई और भाई शायद कहना चाहता हूं, लेकिन आई एक्चुअली कांट बाय दैट. तो आप ये जो इक़दामात जो आप सजेस्ट कर रहे हैं, इन इक़दामात के नतीजे में आप फौज का सियासत में जो किरदार है वो कैसे खत्म कर रहे हैं? वो आपके हाउ डू यू सी दैट? देखिए, आप ये कैसे देखते हैं कि इन सारे ओहदों को रखते हुए वो किस तरह से सियासत में मुदाखलत करते हैं, और अगर उनके पास ये ओहदे नहीं होंगे तो आप समझते हैं कि वो बिल्कुल सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे? Let's just go immediately to the last regime and this regime too. So आपने देखा एक डी चौक पर एक मजमा जमा होना शुरू हुआ मियां नवाज शरीफ साहब की पिछली हुकूमत में. उसके बाद आपने देखा कि बावर्दी लोग आए और उन्होंने आके उनमें पैसे तकसीम किए. आपने ISPR की ट्वीट्स देखें कि जी हम अपने लोगों को तो टेक ऑन नहीं कर सकते. आपने ISPR की फर्क टाइम पे ट्वीट्स देखें, रिजेक्टेड की ट्वीट्स देखें. यहाँ से पॉलिटिकल गवर्नमेंट कोई बात करती थी और वहां से फौज जो कि उसी हुकूमत का महकमा है वो एक रिएक्शन देती. सो हमारे यहाँ फौज अपने आप को कभी भी हुकूमत का महकमा नहीं समझती. वो समझती है कि हम शायद हम जो आपने पहले बात की कि हम रखवाले हैं, ये गद्दार है. ठीक है. सो उससे होता यह है कि अब वो ये कैसे करते हैं, वो ये करते हैं अपनी ISI के थ्रू. ठीक है. क्राउड में, मतलब आप इट्स नॉट अ बिग सीक्रेट कि जी जहां पुलिस वाले अगर कहीं किसी को पकड़ के मार रहे हैं या क्राउड पे वो कर रहे हैं तो उसमें बहुत से सादा कपड़े या पुलिस की वर्दी में पहने हुए, वर्दी पहन के जो लोग वो काम कर रहे होते हैं पार्लियामेंट हाउस में या इधर उधर, तो वो असल में पुलिस वाले नहीं होते, वो कुछ दूसरे महकमों से आ रहे होते हैं, ISI से MI से आ रहे होते हैं. ठीक है. सो वो जब तक आप उनकी लीडरशिप को ठीक नहीं करेंगे, हमें सब पता है कि जजेस के पास, ये तो आप ओपन सीक्रेट है कि जी जजेस को ISI कहती रही कि आपने ये फैसला देना है, ये फैसला नहीं देना. नैब को ISI कहती रही कि ये फैसला करना है या ये फैसला नहीं करना. आपने क्राउड्स को डी चौक में लाके खुद बिठाया, उन्हें पैसे दिए और ये ISI करती रही.
تو آپ اس ملک میں اسٹیبلٹی لا ہی نہیں سکتے جب تک آپ ISI کو کنٹرول میں نہیں لائیں گے. کیونکہ کل کو کسی وجہ سے دیکھیں اس ملک میں ملک معراج خالد صاحب جیسا پرائم منسٹر رہا جو بیچارہ بہت ہی شریف آدمی تھا, وہ بھی سروائیو کر سکتا ہے. سو اگر آپ نے اس ملک میں اسٹیبلٹی لانی ہے تو آپ کو ہر ادارے کو اس کے اپنے رول میں لانا پڑے گا. میری فوج سے کوئی دشمنی نہیں ہے, فوج کا ایک کام ہے وہ اپنا کام کرے, اور میرے خیال میں وہ دوسرے کام کر کے اپنی وہ پروفیشنلزم ختم کر رہی ہے. جی یہ جو آپ نے آخری بات کی ہے, میرا خیال ہے یہ میرے بالکل دونوں سوالوں کا بالکل مکمل احاطہ کرتی ہے کہ جس ادارے کا جو کام ہے, اگر محکمہ زراعت والے جو ہیں اٹھ کے واپڈا چلانا شروع کر دیں تو, اور اسی طرح اگر ریلوے والے اٹھ کر جو ہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن چلانا, ٹیکنالوجی کا جو ہے نا وہ ڈپارٹمنٹ چلانا شروع کر دیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے طریقے سے چلائیں گے, نہ کہ وہ جس طرح سے اس کو چلانا چاہیے. تو بالکل میرا خیال ہے کہ ناؤ آئی تھنک یو آنسرڈ مائی کوسچن. جی I'll leave it. اچھا میں کوشچن کروں. اشرف بھائی اپنے 3 جو پوائنٹس آپ نے مینشن کیے ہیں ڈیموکریٹک پروسیس کی کنٹینیوشن کے لیے آپ نے مینشن کیا کہ ISI انڈر سویلین کنٹرول 111 بریگیڈ should be exchanged with FC اور سویلین آرم فورسز جو ہے انڈر پروونشل کنٹرول ہوں. اس میں پہلا جو ہے ISI کا وہ تو اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو وہ ایک دفعہ ہو چکا ہے جب جنرل حمید گل ریٹائر ہوئے تھے. he was civilian and he was brought back as a civilian to head the agency. یہ غالباً میاں صاحب کے پہلے دور جو تھا اس میں یہ ہوا تھا, رائٹ. اب یہاں پہ اسی طرح کی کوشش ایک زرداری دور میں کی گئی تھی اپنا, جب وزیر داخلہ یہ جو انتقال کر گئے جنرل بابر, نہیں یہ زرداری دور میں یہ اس میں وزیر داخلہ کون تھے یار؟ رحمان ملک. بالکل بالکل, تھینک یو ویری مچ. رحمان ملک نے کوشش کی تھی کہ بلکہ ایک نوٹیفکیشن اس نے ایشو بھی کر دیا تھا کہ ISI is being taken under civilian control under انٹیریئر منسٹری. اب وہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ شام سے پہلے ریورس ہو گیا تھا اور اس کی انہیں اپالوجی ایشو کرنی پڑی تھی کہ دیٹ ہیپنڈ ان ایرر اسٹف لائک دیٹ. تو ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھ کے آپ مطلب بتائیے. دوسرا میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ جو تینوں آپ نے اسٹیپس بتائے ہیں, ڈو یو تھنک someone should go ahead and hammer it down right away, اور اس کے لیے پہلے ایک گراؤنڈ میکنگ اینڈ دین کنسنسس کریٹ کر کے then this target can be achieved؟ دیکھیے کنسنسس تو کریٹ نہیں ہوگا, کیونکہ بات یہ ہے کہ جب تک ایک آگ لگی ہوئی ہے اس آگ کو پہلے آپ کو بجھانا پڑے گا, سبڈیو کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے جی. جب تک آپ اس کا کنٹرول نہیں لیں گے, کیونکہ ان کے پاس ایک ٹریمنڈس پروپیگنڈا مشینری, ٹھیک ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ قانوناً ٹھیک ہے کہ نہیں. قانوناً تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. سویلین آرگنائزیشن آج بھی سویلین آرگنائزیشن ISI, اور جو میں بات کر رہا ہوں وہ دنیا میں بھی اسی طرح. سو اگر آپ پہلے اس پہ کنٹرول نہیں لیں گے اور وہ پروپیگنڈا اور میں جو پرانی حرکتیں ہوئیں, یا دیکھیں آپ نے کہا ایک ریٹائرڈ جنرل کو واپس لایا گیا ایز اے سیویلین, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور ایک ٹاپ کا بندہ ریپلیس کرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو تو میں نے کہا کہ جو اس کی کی پوزیشنز ہیں ساری کی ساری اس پہ آپ کو پولیس آفیسرز لگانے پڑیں گے, رائٹ, اور جیسے را کی طرز بنی ہوئی, ٹھیک ہے. تو وہ آپ جب کریں گے تو ہوگا یہ کہ پھر بھی اس آرگنائزیشن کا اوور نائٹ کلچر چینج نہیں ہوگا, لیکن اگر کوئی ڈی چوک میں وہ موو کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی. اب کسی جج کو فون جانے بند ہو جائیں گے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جج کو فون نیچے سے تو کوئی آدمی نہیں کرے گا نا, کی پوزیشنز پہ جو بیٹھے ہیں وہی کریں گے نا. اب وہ کی پوزیشنز پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تو بیسیکلی سیویلینز, رائٹ. سو آئی تھنک اٹ از ڈویبل. آئی تھنک اس کے لیے کنسنسس بنانے کی تو اس چیز میں ضرورت ہو نا جس میں آپ کو کوئی الیگل بات کر رہے ہوں, کوئی 2/3 آپ کو میجورٹی چاہیے ہو, خدا نہ خواستہ اس سے ملک ٹوٹتا ہو یا کیا ہوتا ہو. ہم تو وہ کہہ ہی نہیں رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں
کہ یہ کی پوزیشنز پہ ہم یہ آفسرز ہٹا کے یہ آفسرز لگا رہے ہیں انٹرنیشنل طریقے سے. اور اس کے لیے آئی تھنک دا رائٹ ٹائم از ایکچولی رائٹ ناؤ. مطلب آپ مجھے یہ بتائیے, ایک میرا سوال ہے کہ آج رات کو مثال کے طور پہ, آج کل چونکہ بڑی ایکسائٹنگ پالیٹکس چل رہی ہے, آج رات کو میاں شہباز شریف ان آر وائلڈسٹ ڈریم یہ تینوں کام کر جاتے ہیں, اس کے نوٹیفیکیشن ایشو کرتے ہیں, تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ مطلب کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو عمران خان صاحب ایگزیکٹلی میرا وائلڈ گیس یہی تھا, وہی ہوگا جو خان صاحب کے ساتھ ہوا. اب میرا سوال یہ ہے کہ کیسے دیکھیں, خان صاحب کے ساتھ جو کچھ یہ ہوا اس کی 2-3 وجوہات تھیں. آپ کے پاس ہاؤس میں 172-74 لوگ تھے, آپ کے پاس ایک ریئل وائبل اپوزیشن موجود تھی. اب اگر جو آپ نے جو کہا کہ وہی ہوگا جو خان صاحب کے ساتھ ہوا, تو بات یہ ہے کہ یہ شہباز شریف کے ساتھ میرے خیال میں نہیں آپ کر سکتے. اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ کس کو لے کے آئیں گے؟ خان صاحب کو. جیسے ہی آپ خان صاحب کو لائیں گے تو خان صاحب تو پہلے آپ کو نکال رہے تھے, آپ کی نوٹیفیکیشن کر رہے تھے. تو یہ آپ شہباز شریف کے ساتھ تو نہیں کر سکتے, آج کی ڈیٹ میں نہیں کر سکتے, کیونکہ جس کو آپ لے کے آئیں گے وہ بھی آپ کا اتنا ہی آپ کے اینٹی ہے. اور وہ اب پی ٹی آئی والوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی آپ کو ہر ادارے کو اس کی جگہ پہ رکھنا پڑے گا. آپ کسی محکمے, سوری آئی یوز دا ورڈ ادارہ غلط, آپ کسی محکمے کو سیم پیج پہ لے کے چلنا پراؤڈ نہیں ہے. Your prime minister has to be the prime minister. This is necessary for the survival of this country and the future of this country and the stability of this country. So, آپ عمران کو تو لا نہیں سکتے. اب آپ کے پاس صرف ایک چوائس رہ جائے گی, وہ یہ رہے گی کہ آپ ماشاء اللہ لگا دیں, آپ خود ٹیک اوور کر لیں. Do you think army today has that choice کہ جی وہ خود ٹیک اوور کر لیں؟ I don't think so. So you tell me, except our fear, what real option would they have if Shehbaz Sharif just does it tonight? دیکھیں ایک لیول پہ تو آپ کی بات جو ہے وہ ٹھیک اس لحاظ سے ہے کہ اس وقت اگر آپ کو کوئی اس قسم کا کام کرنا ہے تو آپ کو اس کے لیے بائی پارٹیزن سپورٹ چاہیے. اور پی ٹی آئی کا اس وقت جو ایک سینٹیمنٹ ہے اس کے حامیوں میں کہ جسے سویلین بالادستی ہونی چاہیے اور فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ, اس کو آپ کیپٹلائز کر کے اس وقت یہ کام کر سکتے ہیں. بٹ کیا پی ٹی آئی اس معاملے پہ ان کے ساتھ تعاون کرنے پہ تیار ہوگی؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا. نہیں, تعاون تو وہ کبھی بھی نہیں کریں گے وہ تو. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فوج کیا کرے گی؟ فرض کریں آج شہباز شریف صاحب یہ کر دیتے ہیں, تو مائی کوسچن واز واٹ ول ہیپن؟ از اٹ لیگلی رانگ؟ سر اٹ از ناٹ لیگلی رانگ, مگر جو ہے وہ جو گروپ ان کے پیچھے کھڑے کیے گئے ہیں وہ پھر دوبارہ کسی اور طرف کھڑے ہو جائیں گے جا کے. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے تو ان کی ہائرارکی تو تبدیل کر دی, ٹھیک ہے جی, تو اب جو گروپ جو آپ کھڑے کرتے ہیں ان گروپس کو جیسے آپ اپروچ کیسے کریں گے ان گروپس کو؟ وہ پیسے کہاں سے آپ لائیں گے؟ کیونکہ وہ پاور تو آپ سے امیڈیٹلی لے لی, آپ کی جگہ تو دوسرے بندے بیٹھے ہیں. Now you can't give them a call and say کہ جی آ جاؤ میں تمہیں پیسے دوں گا, آپ کہاں اپنے بینک اکاؤنٹ سے پرائیویٹلی پیسے نکال کے دیں گے؟ سر وہ مینج ہو جاتا ہے سارا, وہ I don't think کہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے. Okay, so then what you suggest is کہ this should never be done? بڑی پارٹیاں گھومتی رہتی ہیں جو اس قسم کے موقع پہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں. میرا جو پوائنٹ ہے نا, دیکھیں میں جب کوئی لیٹ می یوز این انالوجی, جب مجھے کوئی ٹاسک کرنا ہوتا ہے یا کوئی پیپر لکھنا ہوتا ہے, کچھ کرنا ہوتا ہے, تو میں آپ اپنا ایک اسکیچ بناتے ہیں کہ اچھا اس کا آئیڈیل سینیریو یہ ہے, ٹھیک ہے جی. پھر یو یوز دا ڈیڈکٹیو اپروچ کہ اچھا اب اس میں آئیڈیل تو یہ ہے, لیکن میرے پاس, جیسے آپ ہی اس دن ایک مثال دے رہے تھے کہ جی جب آپ ایک اسکرپٹ لکھتے ہیں تو پھر آپ اس میں سوچتے ہیں کہ اچھا اب یہ سین کیوں نہیں ہو سکتا اور اس کی جگہ مجھے اور کیا چاہیے, ٹھیک ہے. سو پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا اب جو آئیڈیل سینیریو ہے وہ میرے پاس تو نہیں ہے, میں چاہتا یہ ہوں لیکن زمینی حقائق یہ ہیں اور اتنا ڈسکنیکٹ ہے اس کے بیچ میں, تو میں کیا کمپرومائز کر سکتا ہوں, بٹ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو مجھے ہر حالت میں کرنی ہے, اینڈ دین آئی ول پروبیبلی کیپٹلائز آن اٹ اینڈ مے بی موو ٹورڈز دیٹ آئیڈیل اسٹیج.
سو ہمارے جیسے معاشروں میں بلکہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو پالیٹکس جو ہے وہ آرٹ آف دا پاسبل ہے کہ آپ کیا اچیو کر سکتے ہیں گیون سچویشن میں. اینڈ یو پک یور بیٹلز. اگر آپ شروع میں کوئی نہ کوئی ایسی بیٹل جو ہے اس کو پک کر لیں جس کی وجہ سے آپ ایک ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ جائیں, تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ کے پاس اتنا روم نہیں رہتا کہ آپ مینوور کر سکیں. سو ایٹ دا تھیوریٹیکل لیول آئی اگری ود یور پوائنٹ, بٹ ایٹ when I think about the practicalities مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈسکنیکٹ ہے اس کے اندر. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ ایون دو جو عاشر بھائی نے پیراڈائم پیش کیا ہے وہ ڈویبل ہے اور پروبیبلی اس میں کافی ساری مسائل کا حل بھی ہے, لیکن اس کو وی نیڈ ٹو سو دا سیڈ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم, رائٹ. یو کی ناٹ ہیمر اٹ ڈاؤن. اگر آپ شہباز شریف کی بات کرتے ہیں, اس کی پارٹی جو ہے وہ 4-5 سال کی جو ہے وہ ہیمرنگ کے بعد they are trying to stand on their feet, right. تو اس طرح کا سٹیپ لینے کا مطلب یہ ہوگا کہ they will be totally like what's the right word, انہیں ان کا صفایا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سوچ جو ہے یہ ٹیبل پہ رکھنے کی ضرورت ہے. جیسے اب آج سے چند برس پہلے تک یہ سوچنا اور یہ کہنا کہ ایک ادارے نے یا ایک محکمے نے سب کچھ اپنے مونوپلائز کیا ہوا ہے اور وہ انہوں نے آکٹوپس کی طرح یعنی جیم کر رکھا ہر چیز کو, یہ سوچنا محال تھا. اب یہ باتیں گلیوں میں اور یہ تھڑوں پہ ہو رہی ہیں, جیسے بھی عاشر بھائی نے کہا بھی ہے. ٹھیک ہے, سو اٹ ٹوک لٹل وائل, not too much, like a little while, and then at one point it got matured. Now اب یہ ہو رہا ہے کہ لوگ جھنڈے ہاتھوں میں پکڑ کے اب یہ نعرے لگا رہے ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, اب اگر یہ چیز جو عاشر بھائی نے کہی ہے یہ ٹیبل پہ رکھ دی جائے تو میرا خیال ہے کہ sooner or later people will like achieve this thinking اور approach کہ یار that's what need to be done. آپ اگر یہ کہیں کہ کل جو بھی اپ کمنگ ہے پرائم منسٹر وہ آ رہے ہیں, کل وہ حلف اٹھائے اور پرسوں اس چلے, میرا نہیں خیال یہ پاسبل ہوگا. ایون دو جو آپ نے کہا ہے عاشر بھائی کہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے, I would say کہ they will probably eradicate them for good, for their own good, and probably they will bring up someone else, right. شاید انہی کی پارٹی میں سے کوئی شاہد خاقان عباسی کو لیں, کسی طرح کا. کنٹرول لوز کرنا جو ہے نا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. ہاتھ میں آئی پاور جو چھوڑنا ہے نا, اٹس ناٹ ایزی. جی نہیں بھائی, یہاں پر ایک اور چیز, ابھی میں عمران بھائی کی بات کو کنٹینیو کروں گا اور ایک اور چیز میں آئیڈینٹیفائی کروں گا یار کہ انہوں نے جگہ جو بنائی ہے وہ ویکیوم پیدا کہیں نہ کہیں ہوا ہے, تو انہوں نے اس کے نتیجے میں وہ ساری جگہ بنائی جس کی وجہ سے وہ ساری آج جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں اب اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے آہستہ آہستہ جو میرا خیال ہے ہم کام کر سکتے ہیں, اس طرف جا سکتے ہیں, لیکن اوور نائٹ شاید ہمارے لیے یہ ممکن نہ ہو. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم یہ کر بھی لیتے ہیں تو وہی جیسے ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد ہم نے بہت سارے محکمے جو ہے وہ صوبوں کو دے دیے تھے اور ہم نے اس کا بڑا بیکلیش ہوا اور وہ مسائل شاید آج تک ہم حل نہیں کر پائے. تو میرا خیال ہے کہ گریجولی اس طرف جانا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس کو جو ہے وہ ایک دم سے, ہاں ایک نیریٹو آپ بلڈ کر سکتے ہیں. آپ جیسے ابھی اس وقت بنا ہوا ہے بلا شرکت غیر جو ہے وہ نئے پاکستان میں پہلی بار جو ہے وہ ایک صاحب جو ہے وہ اپوزیشن سے بھی جو ہے ان پہ تنقید ہوئی اور ان کے اوپر جو حکومتی بنجے ان سے بھی تنقید ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے موونگ فارورڈ اس طرح کا جب نیریٹو پبلک پریشر بلڈ ہوئے گا تو وہ جو خان صاحب کی بات کہ جب 20,000 لوگ سڑک پہ نکل آتے ہیں تو وہ بڑی ویلڈ بات ہے میرا خیال ہے. تو وہ جو 20,000 لوگ ہیں اگر آپ وہ پکے سچے جو ہے نا 20,000 لوگ آپ تیار کر لیں ثابت قدم, تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ سب جو اقدامات ہیں یہ آپ کے لیے کرنے کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی, بنا جو ہے وہ کوئی پریشر بنائے, بنا اپنے لیے کوئی نئے چیلنجز کھڑے کیے. اس میں یہ ہو جائے گا کہ جو اپوزیشن ہے یعنی کہ جو ہمیشہ سے جو اپوزیشن پارٹی ہے وہ شولڈر دیتی آئی ہیں, تو وہ ان کا شولڈر ختم ہو جائے گا, تو ان کے پاس پھر جو ویکیوم جو کھیلنے کی جو اسپیس ہے وہ کم ہو جائے گی. تو ایک ایسپیکٹ یہ ہے عاشر بھائی, آپ کی طرف میں یہ کوشچن لے کے آ رہا ہوں. آپ نے جو سویلین کنٹرول کی بات کی ہے انڈر پولیس, اس میں کوشچن یہ آتا ہے کہ کیا پولیس ریڈی ہے کہ سٹنگ نمبر 1 اسپائی ایجنسی, کیا ان کے پاس وہ لیول آف ٹریننگ اینڈ وہ سارا کچھ اویلیبل ہے
میری اپنی سوچ یہ ہے کہ اس وقت نہیں ہے, اینڈ پروبیبلی دے نیڈ ٹو بی انٹروڈیوسڈ ٹو دیٹ. ایک تو یہ اشرف بھائی آپ جواب دیجیے گا. ایک سیکنڈ ایسپیکٹ جو میرے کوشچن کا یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جو سویلین آرمڈ ہیں اپنا جیسے رینجرز ہیں یا اس طرح کے ادارے ہیں یا محکمے ہیں, ان کو پروونشل کنٹرول میں دیا جائے, تو پولیس آلریڈی پروونشل کنٹرول میں ہیں, دے آر اخیر قسم کے کرپٹ, رائٹ؟ تو کیا خیال ہے کہ یہی وہاں پہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہو جائے گا آپ کی طرف؟ جی اچھا, سو میں یہ دس وڈ بی مائی لاسٹ, آئی وڈ لائک ٹو سم اپ جو ابھی تک باتیں ہوئی ہیں, اینڈ دین ویل موو ٹو اویس. دیکھیے عمران بھائی, آپ نے اس سے پہلے یہ کہا کہ جناب اگر شہباز شریف یہ بات کر دیتے ہیں تو ہی ول بی وائپڈ آؤٹ, ہز پارٹی ول بی وائپڈ آؤٹ, کیونکہ یہ اس وقت لوگوں بہت بڑا گیپ ہے اور لوگ یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور یہ گریجولی ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ آج ہم کھڑے یہاں اس لیے ہیں کیونکہ عوام کی پریڈومیننٹ سپورٹ شہباز شریف اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو اس لیے ملی کیونکہ ان کا بیانیہ یہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو, اور انہوں نے کھل کے کہا کہ یہ فوج کام کر رہی ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ اپنے بیانیے کے حساب سے ایکٹ کریں تو ان کو ان کی عوام چھوڑ دے گی. عوام تو ان کے اس بیانیے پر ہی ان کے ساتھ آئی ہے میرے خیال میں, اور حالانکہ عوام شاید, دیکھیے عوام کو لیڈر کیوں چاہیے ہوتا ہے؟ کیونکہ عوام ہر بندہ وہ فیصلے نہیں کر سکتا. عوام آپ کو ایک سپورٹ دے سکتی ہے, آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اور لیڈر وہ فیصلے کرتا ہے جو کہ غیر قانونی نہ ہو, جو کہ نفرت پہ مبنی نہ ہو, جو کہ ملک کے انٹرسٹ کو خراب نہ کرتے ہیں, اور عوام یہ سمجھنے کے قابل ہے. لیکن عوام نے آپ کے اس بیانیہ کو سپورٹ کیا ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ جی آئی اگری وتھ یو کہ جی اگر آپ اس بیانیہ پر اب ایکٹ کریں گے تو آپ فائٹ آؤٹ ہو جائیں. آئی ڈونٹ تھنک اٹس گونا ہیپن. آئی تھنک یو ول گیٹ مور سپورٹ فرام دا پیپل. دیٹس مائی تھاٹ. جو آپ نے دوسری بات کی تھی کہ جی یہ کام گریجولی کرنے والے ہیں, اور آپ نے ساتھ ہی یہ کہا کہ جب ہاتھ میں انسان کے جس کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے وہ اپنی پاور چھوڑتا نہیں. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ آپ یہ کام گریجولی نہیں کر سکتے کیونکہ 220 کروڑ لوگوں کے ملک میں آپ کو اینی ٹام ڈک اینڈ ہیری مل جائے گا جو آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہوگا. آپ کو ہمیشہ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو مشرف کی کیبنٹ میں بھی بیٹھنے کو تیار ہوتے ہیں, ایوب خان کی کیبنٹ میں بھی بیٹھنے کو تیار ہوتے ہیں, ہر جگہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو جائیں گے. سو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. گریجولی آپ کو یہ کام کوئی کرنے نہیں دے گا, کیونکہ جب آپ نے خود ہی کہا نا کہ جس کے ہاتھ میں پاور ہے وہ اپنی پاور والنٹیرلی کبھی نہیں جانے دے گا. تو اگر آپ نے وہ پاور ان کے ہاتھ میں چھوڑ دی ہوئی ہے اور آپ نے سارا وہ سٹرکچر انٹیکٹ رہنے دیا ہوا ہے, تو یہ اب آپ کی خام خیالی ہے یا وہ کیا ورڈ یوز کرتے ہیں کہ جی اٹس یور یو نو, یہ ہوگا نہیں کہ وہ آپ کے خلاف ڈی چوک میں لوگ نہیں لے کے آئیں گے فلانا. آپ کو وہ کیپیبلٹی ان سے لینی پڑے گی. ٹھیک ہے جی, ایک تو یہ والی بات. دوسری بات یہ تھی کہ آپ نے بات کی کہ جی کمپٹنس ہے پولیس کی یا نہیں. دیکھیے جو ہم کہتے ہیں نمبر 1 ایجنسی ان دا ورلڈ, تو مطلب ابھی تک یہ کون کہتا ہے یہ مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے, اور یہ کیا حساب ہے کہ کس میں کہتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا یہ وہ ایسی کیا کیپیبلٹی ہے یا کیا کر رہے ہیں دنیا میں یا پاکستان میں اس وقت. تو جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ نے پاکستان کو بیچ دیا, یار پاکستان کو خریدنے میں انٹرسٹڈ کون ہے اور وہ کیوں لے گا؟ مطلب آپ پہ ڈیٹ کتنا ہے, آپ پہ ہیومن ریسورس کیا ہے, آپ کے پاس ہے کیا؟ سو یہ آئی ڈونٹ تھنک کہ جی کوئی آپ کی آئی ایس آئی کو کیا کمپٹنس چاہیے اس وقت, کون آپ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. ڈو یو تھنک انڈیا ول ایکچولی ٹیک یو اوور؟ وائی وڈ دے؟ اینڈ کین دے ڈو اینی ورس ٹو یو than the situation you're already in where you've gotten yourself? So unless you don't fix this in the long run, اور جیسے ابھی آپ نے بات کی تھی 18th amendment والی نعیم بھائی نے, دیکھیے we may not have been ready for that 18th amendment. Frontier Constabulary, when they take over the security of the Prime Minister of Pakistan, they are not going to be on day one the Secret Service of United States.
18th Amendment on first day is not going to be perfect. These civilian officers who come into an alien environment of inter-services intelligence, they will not be perfect. But is your inter-services intelligence perfect? I mean, look at what they've done to the country. I don't see any great achievement that they've achieved in outside the border, but there are tremendous fiascos inside it. So if you can just stop the fiascos that are going on inside it, I think that's a huge achievement, because they're hardly achieving anything outside. So I think I put my case across, and at least, ज़ाहिर है ये तो fantasies हैं और हम बैठे कर रहे हैं, but we are giving ideas to people, और इसमें कोई मुझे ज़ाती फायदा नहीं है ना, हमें कोई वो नहीं है, but country कार की तरह उसके इंजन, गियर बॉक्स, फलाने हर चीज एक बैलेंस में होंगे तो ये गाड़ी चलेगी. ये बेचने वाली बात पे मैं इमरान भाई को एक जवाब देना चाहूंगा. मेरा ख्याल है वो जो कैपेबिलिटी की बात की, तो हमारे पास जो है वो सिविलियन एजेंसी के नाम पे आईबी जो है वो हमारे पास एक बड़ी शानदार एग्जांपल है कि वो उनको बहुत थोड़े अरसे में बड़ा प्रोफेशनल इन लोगों ने जो है वो अपने आप को बिल्ड किया. इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर भी उन्होंने बहुत काम किया. उनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं जो कि शायद हाईलाइट नहीं होती फॉर सम रीजन. और तो मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ी सी जो है वो कंसिस्टेंसी हो और थोड़ा फोकस हो तो हम कैपेबिलिटी भी बिल्ड कर सकते हैं, अगर हम ये कर सकें. लेकिन हम बेसिकली इसलिए इस मॉडल को मेरा ख्याल है कि हम कंसर्न्स हैं फॉर द बिकॉज ऑफ द सोशल और इकोनॉमिक जो हमारे जो चैलेंजेस हैं पॉलिटिकली जो है वो लोग शायद बहुत ज्यादा इस चीज को सपोर्ट ना करें, और फिर शायद एकदम डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाए और जो हुकूमत उसके लिए चलना जो है वो नामुमकिन हो जाए. आज अशर भाई आपने कहा कि वोट को इज्जत दो, शहबाज शरीफ का नारा जो है वो खिदमत को इज्जत दो है, वोट को इज्जत दो नहीं है. दिस इज अनदर कंसर्निंग पॉइंट फॉर अस. आई एग्री, बट पीएमएलएन का तो नारा ये था. just one other thing, देखिए ये तो मैंने कहा ना सिर्फ 3 बातें हैं. you're absolutely right. पूरी गवर्नमेंट को रिस्ट्रक्चर होने की जरूरत है. मतलब आईबी और एफआईए को अलग अलग शायद नहीं होना चाहिए, राइट. एक अगर फेडरल फोर्स होगी, और हर मुल्क में एक फेडरल फोर्स होती है, जैसे आरसीएमपी कनाडा में है, रेंजर्स यूएसए में है, तो वो फिर आप फ्रंटियर कांस्टेबलरी को इन द फ्यूचर बना सकते हैं. कस्टम्स और इमिग्रेशन को अलग अलग महकमा होने की जरूरत नहीं है, तमाम दुनिया में नहीं है. सो ये तमाम स्ट्रक्चर्स तो आपने बिल्ड करने हैं. हम तो वो टॉप 3 या 4 की बात करें. So thank you so much, gentlemen, for listening to my nonsense. So Awais, please go ahead. देखें, आपने जैसे हमने काफी डिस्कस कर लिया, आपने एक आइडियल सिनेरियो पेश किया है कि एक ब्रॉड अम्ब्रेला और उसके नीचे फिर बाकी चीजें होती रहें. आई एम 1 स्टेप एट अ टाइम काइंड ऑफ पर्सन. मेरा ख्याल है कि आप एक स्टेप करके ऊपर जाते हैं. सो और आपको अपनी बैटल्स पिक करनी पड़ती हैं कि मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं और मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं. मेरा ये ख्याल है कि वो किसी भी मुल्क में कभी ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ जब भी इस किस्म के पावर इम्बैलेंस की बात होती है, कि जिसके पास पावर है वो एक दिन सुबह उठ के कहेगा कि मैं अब तक जो कुछ करता रहा हूँ वो गलत करता रहा हूँ और आज के बाद नहीं करूँगा और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, या आप एक नोटिफिकेशन निकाल देंगे और वो उसको चुप करके मान लेंगे. मेरा ख्याल है कि ये जो आपने अपनी जगह छोड़ी है, जिस जगह के अंदर वो घुसे हैं, इसमें कुछ ना कुछ ब्लेम हमें सियासतदानों पर भी डालना पड़ेगा. और उसको वापस लेने का तरीका ये है कि वो रस्सी एक झटके से वापस नहीं आएगी, एक छलांग में आप छत पे नहीं पहुंचेंगे, आपको एक एक इंच करके वो जगह लोगों से वापस लेनी पड़ेगी. और उसका मुजाहरा हमने देखा है अपने जो होश के अंदर बांग्लादेश में और तुर्की में. टर्किश मॉडल की बहुत बात होती है हमारे यहाँ, जहाँ सियासतदानों को जहाँ जहाँ मौका मिला उन्होंने उस जगह पे परफॉर्म किया, लोगों का ट्रस्ट रीगेन किया, और उसके बाद जब उन्होंने कॉल दी तो लोग फिर उनकी कॉल पर उन ताकतों के सामने खड़े हो गए, फौज के सामने खड़े हो गए जिसकी हम बात कर रहे हैं. मेरा ये ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब और उनकी ज़ाहिर है वो जिस तरह से आए वो हम सबको पता है, लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत भी परफॉर्म कर गए होते तो शायद चीज़ें जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ होती हैं उससे जो हमें इस वक्त नज़र आ रही हैं. बुनियादी मसला जो आके रुकता है वो है इकॉनमी पे, कि लोगों को अगर 2 वक्त की रोटी मिल रही है, उनकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, तो उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई डिक्टेटरशिप है या जमहूरियत है या कुछ और है.
اگر وہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ الٹرنیٹیوز کی طرف دیکھتے ہیں. اسی لیے اس وقت یہ ساری جماعتیں 3.5 سال میں دوبارہ ریلیونٹ ہو گئی ہیں, جس کا 2018 میں شاید کوئی اس طرح سے سوچ بھی نہیں سکتا تھا. سو فار می their first challenge is economy. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز رانا نے آج ٹریبیون میں ایک بہت لمبا پورے پیج کا ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ ایویڈنسز پیش کیے ہیں کہ اکانومی 2018 سے زیادہ خراب صورت میں ہے اس وقت. وہ جو عاطف میاں ہیں انہوں نے بھی ایک تھریڈ کیا ہے اس پر ٹویٹر پر, جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ 2018 میں بھی کوئی اکانومی اتنی اچھی نہیں تھی, لیکن اب اس سے بھی زیادہ ورس کنڈیشن میں ہے. سو میرا یہ خیال ہے کہ یہ پہلا چیلنج ہوگا جو بھی نئی لیڈرشپ اب اس وقت آتی ہے ان کا, کہ وہ یہ تمام معاملات کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں. دوسرا چیلنج ان کا ہوگا جو آپ کا اس وقت فارن ریلیشنز ہیں, اور ان میں صرف پاکستان امریکہ تعلقات نہیں ہیں, آپ کے سعودی عرب سے بھی تعلقات ہیں, چین سے بھی تعلقات ہیں. سی پیک کے حوالے سے ہم بہت ساری چیزیں سنتے رہے ہیں. افغانستان میں جس طرح کی پالیسی رہی ہے ہماری, جس میں ہم بڑھ کے طالبان کے وکیل بنتے رہے ہیں, ان تمام چیزوں کو میرا خیال ہے کہ ریسیٹ کرنا ہوگا. اور تیسرا جو چیلنج میرا خیال ہے کہ ہوگا اس حکومت کے لیے, جو امیڈیٹلی آفٹر ٹرمپ بائیڈن کے لیے بھی تھا, کہ جتنی زیادہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہو چکی ہے, جتنی زیادہ نفرتیں بڑھ چکی ہیں, کیا وہ کوئی ایسا کردار ادا کر سکتے ہیں جس سے کم از کم اگر وہ پوری ختم نہیں ہو سکتی تو تھوڑا بہت لوگوں کو قریب لانے میں مدد ملے, یا اگر وہ مزید بڑھتی رہے گی تو جو اس کے پھر پولیٹیکل فال آؤٹس ہیں اور جو آپ کے سوسائٹی کے اندر اس کے فال آؤٹس ہیں, وہ پھر ایک اور ڈیبیٹ ہے, اس طرف پھر میں جاتا نہیں ہوں. سو میرے خیال میں کسی بھی لیڈر کے لیے اس وقت امیڈیٹ ٹرم میں یہ 3 چیزیں سب سے زیادہ میٹر کریں گی. And then on the basis of it, you can lead, that leadership can lead to what your initial point was. میرا اس میں کوشچن یہ ہے اپنا ویس بھائی کہ ڈیفینیٹلی یہ ساری چیزیں ہونے کی ضرورت ہے, اور یو رائٹلی ریکگنائز ایوری تھنگ. اب اس میں کسی ایک پوائنٹ پہ بھی کوئی ڈیڈ لاک آ جاتا ہے جن کو ہم مالکان کہتے ہیں, تو وی آر بیک ٹو اسکوئر ون. بالکل, یہ بات تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ یعنی فورن پالیسی کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ خوش نہیں ہے تو سسٹم ریسیٹ ہو گیا. پولرائزیشن ان کا کنسرن نہیں ہے. ویسے ہی اکانومی پہ وہ اگر ہیپی نہیں ہے کسی بھی وجہ سے, آپ جو اکنامک اگر آپ کی ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے, اللہ کرے, فنڈز کی ایلوکیشن کا مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. تو جب تک مردار کنویں سے نکالیں گے نہیں, جو یو ول بی سرکلنگ اراؤنڈ. تو اس میں پھر لائک کیا خیال ہے, پہلے وہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, اس مردار کو کنویں سے نکالنے کے لیے آپ کو کچھ مینز چاہیے, آپ کو کوئی سیڑھی چاہیے یا کوئی رسی چاہیے. میں ان مینز کی بات کر رہا ہوں جو آپ کو وہاں تک پہنچا سکیں گے. اور وہ سائیکالوجسٹ ہیں ابراہم میسلو, ان کا وہ ہائرارکی آف نیڈز کا ماڈل بڑا کوٹ ہوتا ہے اس قسم کی چیزوں پہ, کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ ہمیشہ صرف روٹی پر ہی تکیہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے. روٹی ان کی بنیادی ضروریات میں شامل ہے. جب وہ بنیادی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو پھر یہ سیلف ایکچولائزیشن اور ایکسپریشن اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو سوچتی ہیں. جب تک لوگ اس دائرے میں گھومتے رہیں گے تو آپ ان کو جتنی مرضی کال دیتے رہیں کہ آپ میرے ساتھ آ کے ٹینکوں کے سامنے لیٹیں, وہ خواب پورا نہیں ہوگا. میرا خیال ہے میں اویس بھائی کی جو بات ہے, اس سے میں جو میسلو کی جو ٹرائنگل آف ہیومن نیڈ ہے اس کو میں بہت زیادہ کوٹ کرتا ہوں. تو آئی اسٹرانگلی ایگری ود اویس بھائی. اور باقی یہ کہ جو انہوں نے بات کی, یہ میسلو اسٹیپس کی بات کر رہا تھا اور اکانومی کی. اینڈ دین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ متشدد سیاست. تو اس میں یہ تھا کہ میرا خیال ہے کہ میں بہت پہلے سے میں یہ کنسرن میرا جو یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے جو فالوورز ہیں وہ جا کر گھروں پر حملے کریں اور دوسرے اپوزیشن لیڈران کے اوپر جو ہے وہ گالیاں نکالیں. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سپورٹران ہیں انہوں نے لندن میں
اور جہاں جب ان کو موقع ملا ہے وہ جا کر گھروں کے اوپر انہوں نے وہ حملے بھی کیے ہیں. وہ پھر ان کا شاید وہ جو مریم نواز کا بیٹا ہے اس کے ساتھ ہاتھا پائی بھی ہوئی, اور بھی کل بھی جو ہے وہ اس کے گھر کے سامنے. تو یہ جو متشدد سیاست ہے, مجھے اس کی بڑی فکر ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کیونکہ خان صاحب نے پچھلے 3 سال عمومی طور پر سیاستدان جو ہے وہ ہلکا وہ اکانومی کی سیاست کرتا ہے, وہ جوڑ توڑ کی سیاست کرتا ہے, وہ ڈیولپمنٹ کی سیاست کرتا ہے, وہ جو ہے مفاہمت کی سیاست کرتا ہے. لیکن خان صاحب ماشاءاللہ جو ہے وہ پاکستان میں کیونکہ ہر کام پہلی دفعہ ہوا ہے تو وہ پہلے ایسے لیڈر نکلے ہیں جنہوں نے نفرت کی سیاست کی ہے. پچھلے 3 سال میں آپ ان کے کسی بھی آپ سپورٹر سے پوچھ لیں کہ یار پاکستان خان صاحب کی اکنامک پالیسی کیا, the first question you ask they don't have an answer. ان سے آپ پوچھیں کسی بھی لیجسلیشن کتنی ہوئی, 0 آنسر. ٹھیک ہے, ریفارمز کتنی ہوئی, 0 آنسر. آپ نے جو ہے وہ صوبوں کو کتنا امپاور کیا, 0 آنسر. صرف ایک چیز ہوتی تھی خان صاحب کے پاس کہ میں ان کو پھانسی دے دوں گا, ان کی شلواریں اتار دوں گا, ان کو گردن سے پکڑ کر میں دفتر سے نکال دوں گا, ان کو میں دبوچ لوں گا, ان کو میں الٹا لٹکا دوں گا. تو یہ جو نفرت کی سیاست, جی چھوڑوں گا نہیں ان کو میں. تو یہ جو نفرت کی خان صاحب نے پچھلے 3 سال میں سیاست کی ہے, بدقسمتی سے اس سیاست نے ہم نے پچھلے 10 دن میں ہم سب نے سوشل میڈیا میں لوگوں, ان کے سپورٹران اور ان کے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو فالوورز ہیں ان لوگوں کے ہم نے جو ہے وہ ان کی باتیں سنی ہیں, ان کے ٹویٹس بھی ہم پڑھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. تو مجھے یہ ڈر ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ شاید ایک کلٹ لیڈر کے طور پر جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ آلموسٹ بن چکے ہیں. اور جس طرح سے لوگ متشدد ہو کر جو ہے وہ اپوزیشن اور باقی دوسرے جو سیاستدان ہیں ان کے اوپر حملے کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک دم تیار ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے. میرا خیال ہے یہ اکانومی سے بھی بڑا کنسرن ہے, اور یہ شاید جتنے بھی سلو سٹیپس ہیں ان سے بھی زیادہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ فرسٹ تھنگ ٹو بی لکڈ ایٹ کہ یہ جو متشدد جو ایلیمنٹ ہے جو ہے یہ اس کو جو ہے وہ اس کو کیسے ہم کور اپ کرتے ہیں. اس کے لیے میں I'll just add on کہ ہمارے پاس جو ہے وہ جتنے ہم نے ٹویٹر کو تو کنٹرول کر لیا, ہم نے فیس بک کو کنٹرول کر لیا, ہم کسی طرح سے ٹرول آدمی ہم نے جو ہے وہ FIA میں ہم کمپلین کر لیتے ہیں. لیکن وہ جو یوٹیوب کے اوپر جو آپ نے ایک فوج بنائی ہوئی ہے جو کہ ایک عجیب ماورائے عقل جو ہے وہ عجیب کہانیوں کے جو نا ٹائٹلز لگا کے جو ہے وہ آپ کو جو ہے نا وہ ویڈیوز دکھانے کے لیے جو ہے وہ اٹریکٹ کرتے ہیں, اور پھر آپ کو سارا جھوٹ آپ کو فیڈ کیا جاتا ہے, اور صرف جو ہے وہ اس میں بھی آپ دیکھیں تو صرف نفرت ہی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ پرچار کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے میرے لیے باقی سارے معاملات سے کہ یہ جو نفرت کا جو پرچار ہے اس کو کم کیا جائے پاکستانی سیاست میں. پہلے تو جو آپ نے بات کی ایک اکانومی, فارن ریلیشنز اور پولرائزیشن, اس سے پہلے آپ نے 2 کنٹریز کے ایگزامپلس بھی دیے. آپ نے بنگلہ دیش کی بات کی اور آپ نے ٹرکی کی بات کی. یہ دونوں کنٹریز وہاں اس طرح ہی پہنچی ہیں, دونوں نے بیسیکلی فوج کو پہلے نپٹے ہیں, اور ٹرکی میں تو چونکہ کمپلسری ملٹری سروس ہے تو ٹرکش تو سارے کے سارے فوجی, سو اس لیے فوج کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. ویسٹ پاکستان میں تو اس وقت تک فوج کے سامنے کھڑے ہونے کی کوئی روایت ہے نہیں, نہ اس وقت لوگ کھڑے ہوں گے, کسی وقت بھی کھڑے ہوں گے. سو ٹرکی اور بنگلہ دیش کا پیرالل میرے خیال میں پاکستان کے ساتھ نہیں لگتا. وہ تو ایگزیکٹلی بلکہ ریورس آتی ہے بات کہ یو ہیو ٹو کنفرنٹ دی ملٹری فرسٹ. ٹھیک ہے جی. دوسری جو آپ نے بات کی اکانومی کی اور فارن پالیسی کی, آئی کمپلیٹلی اگری وتھ یو, لیکن میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ میں جو بات کر رہا ہوں کہ آپ ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس کو اور 111 بریگیڈ کو اور ان کو رینجرز کو دے دیں, یہ تو 3 نوٹیفیکیشنز ہیں, یہ تو آپ نے پہلے 3 گھنٹے میں کر کے فارغ ہو جائیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا کوئی بہت زیادہ ٹائم تو نہیں لیتی ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے سارا کام آپ کو اکانومی اور یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں. میری ناچیز رائے یہ ہے کہ ڈیول از آلویز ان دا ڈیٹیل. جب آپ اکانومی کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہماری اکانومی آج یہاں کھڑی کیوں ہے, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. اکانومی آپ دیکھیں, جن بھی ممالک میں اکانومی نے ترقی کی ہے فارن انویسٹمنٹس آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ملک میں ایک سٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے, قانون چاہیے ہوتا ہے, لوگوں کو پتا ہونا چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کی کورٹس انڈیپینڈنٹلی چل رہی ہیں, آپ کا سارا پولیسنگ کا سٹرکچر ٹھیک ہے, آپ کی انٹرنل سیکیورٹی ٹھیک ہے, تو آپ کی اکانومی ایک تو آپ کی
फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, आपके अपने लोग मुल्क में पैसा लगाते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोगों को स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी नजर आ रही होती है, और वो शुरू होती है अबाइडेंस ऑफ द लॉस. दूसरी बात यह है कि रीजनल जो कोऑपरेशंस होती हैं, सार्क, प्लाना, मतलब आप नेफ्टा देख लें एटसेट्रा, सो कंट्रीज ने अपना एक आपस में ट्रेड के वो बनाए होते हैं, एक दूसरे के इलाके से गुजर रहे होते हैं. मतलब हमें शायद बहुत सी चीजें सस्ती पड़े अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, जो कि आपकी नेक्स्ट बात से लिंक्ड है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से. अब फॉरेन पॉलिसी, सो इकोनॉमी में जब तक आप ये लॉ की स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, और वो अनफॉर्चुनेटली फौज जिस तरह आज गियर्ड है कि वो कानून से एक बालातर अदारा है, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है. मेरे साथ तो हुआ है ना, जब हम पैक्स बना रहे थे, तो जब मैं गया ISI वालों के पास बैठा हुआ था, तो मुझे कहते हैं कि जी क्या ये हो क्या रहा है. हमने कहा जी ये इससे इंडिया में पिछले 5 साल में $60 बिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई. उस दौर की हम बात कर रहे थे, FDI की. तो मुझे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, कहता है यार व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, वी डोंट वांट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, इससे NGOs आते हैं आपके मुल्क में, इससे फलाना होता है आपके मुल्क में, इससे ही तो गद्दार मुल्क में आते हैं. अब जहां पे वो थॉट इस तरह की है और आप कहते हैं कि उस स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रहने दो और उसके बावजूद इकोनॉमी इंप्रूव करो. अच्छा, फॉरेन ऑफिस आपको भी अच्छी तरह पता है, मुझे भी पता है कि फॉरेन पॉलिसी तो आज तक सिविलियंस बेचारे तो उसमें ऐसे ही बस अंगूठा लगाने के लिए बैठे होते हैं. फॉरेन पॉलिसी तो सारा आपका फौज रन कर रही होती. ठीक है जी. तीसरी बात, पोलराइजेशन. देखिए, पोलराइजेशन में इमरान भाई ने कहा कि शायद, और नईम ने भी कहा कि पोलराइजेशन से शायद फौज को फायदा नहीं है. देखिए, पोलराइजेशन से अगर आप सोचें तो फौज को बहुत फायदा. यहीं से तो वी पिट वन अगेंस्ट द अदर, बिकॉज एक कंट्री जिसकी इंटरनल सिक्योरिटी ठीक हो जाए, उसमें फौज की जरूरत नहीं रहती. सो आई कंप्लीटली एग्री विथ यू कि हमारी रिक्वायरमेंट इकोनॉमी है, हमारी रिक्वायरमेंट फॉरेन पॉलिसी है, ये सारी बातें आपकी 100% ठीक है. लेकिन बात वही इमरान वाली जगह पे आके रुकती है कि जब तक आप मुर्दार को कुएं से बाहर नहीं निकालेंगे, वो आपको ये करने नहीं. देखिए, इस वक्त आपके जितने की कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मुल्क में, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग था जब हम ये पैक्स का प्रोजेक्ट बना रहे थे या और भी कुछ बना रहे थे, तो पाकिस्तान में इस वक्त जो लेजिस्लेशन है जी एंटी कंपटीशन के लिए और पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस है, जो इकोनॉमी की चीजें है ना कि जी गवर्नमेंट ने कुछ भी प्रोक्योर करना है तो अगर 1 लाख रुपए से ऊपर की प्रोक्योरमेंट होगी तो आप अखबारों में ऐड देंगे, फिर उसके नतीजे में वो आएगा. फौज तो सारी कॉन्ट्रैक्टिंग खुद ही ले लेती. तमाम सड़कें, ये PPRO वगैरह वगैरह, ये सारे सिर्फ कानून में लिखे हुए हैं, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं होते और फौज नहीं होने देती. बिकॉज ऑल कॉन्ट्रैक्टिंग, सारी सड़कों का कॉन्ट्रैक्ट डिफॉल्ट FWO को जाएगा, आपकी ट्रांसपोर्ट के सारे ठेके NLC को जाएंगे, आपकी हर इंडस्ट्री की बिजनेसेस फौज के पास जाएंगी. सो आप इस सूरत हाल में जब हम ये कहते हैं कि हम उनका सारा स्ट्रक्चर इंटैक्ट रखेंगे लेकिन हम इकोनॉमी डेवलप करेंगे, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि हम कैसे करेंगे. और लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं, वो स्टेबिलिटी भी नहीं होगी, और वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी, और वो फॉरेन रिलेशंस भी ठीक नहीं होंगे क्योंकि वो भी उन्हीं के कंट्रोल में है. तो और फिर ये सब भी होगा तो मतलब ये तो फिर आप ही हो कर लें, मतलब किसी बंदे दे पुत्र को तो नहीं हो सकता. सर, अब मसला ये है कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल है, सो आपकी कुछ बातें मुझे समझ आई हैं, कुछ नहीं समझ आई. मैंने आपको जैसे शुरू में कहा था कि थ्योरेटिकल लेवल पर मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ. मैं सिर्फ उसको वो जो हमारी प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हैं उसके लेंस से देख रहा हूँ. उसमें भी अगर वो भी होना है तो मेरे ख्याल में उसमें भी हम बेबी स्टेप्स से शुरू कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस मेरे ख्याल में नई हुकूमत को जो करना चाहिए, जो 2 चीजें फौरी करनी चाहिए इस हवाले से, उनको ये, जैसे सुप्रीम कोर्ट का ये कानून बन गया है कि जो भी सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो चीफ जस्टिस बनेगा, इन्हें फौज में भी ये करना चाहिए. इसी तरह इन्हें ये कानून बनाना चाहिए कि एक्सटेंशन नहीं होगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन नहीं होती. आपका टेन्योर खत्म हो गया, आप घर जाएंगे. और मेरा ख्याल है कि इस वक्त टाइम राइप है ये करने के लिए. सो बिल्डिंग ऑन दैट, स्टेप बाय स्टेप, मे बी यू कैन मूव टुवर्ड्स बिगर गोल्स एज वेल.
دیکھیں میں نا یہاں پر آئی وانٹ ٹو ایڈ سمتھنگ ہیئر. دو چیزیں فارن پالیسی کے حوالے سے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی جو ہے وہ پنجابی کی ایک مثال ہے, میں خیال نہیں دیتا میں, اچھی نہیں ہے. ہم غلط سائڈ پہ ہیں, ہمیشہ غلط سائڈ پہ. ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہم سارک کو متحرک کریں. ہم او آئی سی کے پیچھے پھر رہے ہیں. ہمیں آج تک او آئی سی نے کیا دیا؟ ٹھیک ہے, ہمیں دشمنی نہیں بنانی چاہیے, لیکن ہمارا فوکس ہی غلط ہے. ہمیں ریجنل جو کوآپریشن ہے, ہمارے پاس جو وہ آر سی ڈی کی شاہراہ ایک ہوتی تھی, ہمارا ایک چینل ہوتا تھا, ترکی تک جاتا تھا. اب آگے موونگ فارورڈ سارا زمانہ اب لوگوں کو کرائے کے قاتل نہیں چاہیے. اب موونگ فارورڈ زمانہ جو دنیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی ہے, وہ بزنس کی ہے, مفادات کی ہے. اب نظریاتی کچھ نہیں بچا. تو اب ہمیں, میرا خیال ہے کہ اب ہمیں ریگارڈلیس آف کون سی رجیم ہے, تو ہمیں اس بات کو فوکس کرنا چاہیے کہ پاکستان کا مفاد کیا ہے, کہ جس سے ہم پاکستان میں لوگوں کو روزگار دے سکیں, خوشحالی آئے جس سے پاکستان میں. تو سارک ہمارے پاس ایک وہ جو ہوتا ہے نا لو ہینگنگ فروٹس ہوتے ہیں, تو سارک ون آف دا لو ہینگنگ فروٹ جس میں ہم جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ, جو ہمارے باقی سارک ممالک ہیں, 7 ممالک ہیں, ان کے ساتھ ہم ٹریڈ بڑھا کر, تعلقات نارملائز کر کے ہم اپنے لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو ہم ایک اچھے طریقے سے پورا کر سکتے ہیں. اور جب ہم ریجن میں جب ہم ایک جب پرامن ملک کے طور پر رہیں گے, تو پھر باقی پوری دنیا میں جو ہمارا جو امیج ہے جو بنا ہوا ہے, ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنے میں آسانی ہوئے گی. دیکھیں نا 9/11 ہوا, ایک پاکستان میں, ہم بار بار یہ بات کرتا ہوں, ہو سکتا ہے میں بات ریپیٹ کر رہا ہوں, 9/11 ہوا, ایک بھی پاکستانی اس میں نہیں تھا جو جس نے دہشت گردی کی ہو. لیکن دہشت گردی کی جنگ ہم نے پاکستان میں لڑی, اور پوری دنیا میں پاکستانیوں کی جو لائنیں ہیں وہ علیحدہ لگی ہوتی. بھائی سعودی عرب تھے, بتائیں کس عرب ملک کا جو ہے وہ آپ کو امیگریشن کے اوپر لائن علیحدہ ملے گی؟ ہمیں یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے. ہماری آپ پرانی تہذیب کو دیکھیں, گندھارا کو دیکھیں, آپ ہماری جو ہے وہ سندھ کی تہذیب کو دیکھیں. ہم لوگ تو جو ہے وہ فنون لطیفہ والے لوگ ہیں. ہم لوگ جو ہیں وہ, ہمارے یہاں صوفیزم, ہم لوگ حلوے کھانے والے لوگ ہیں, ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہیں. ہم لوگ ہم جنگ لڑنے والے, ہم قاتل نہیں ہے. ہم تو کہتے تھے آئیں جی کیا کھائیں اور آگے جائیں. تو وی آر ناٹ فائٹرز. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری جو دنیا میں جو ہمارا امیج بن گیا ہے, ہمیں اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کا کوئی ملک کبھی بھی کوئی کرائسس آ جائے ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا, کوئی ہماری بات نہیں سنتا. آج ہم فائنینشیل کرائسس میں ہیں, ہم انفارچونیٹلی اس جگہ پہنچ گئے فار سو مینی ریزنس, کوئی ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہم یہ جو امہ اور یہ جو ہم غیر ضروری کاموں میں لگے ہوئے ہیں, تو ہمیں, میرا خیال ہے کہ لوکلی ہمیں سارک کو جو ہے ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ توقع کر رہا تھا کہ جیسے خان صاحب, یہ شاہ محمود قریشی اور وغیرہ لوگ کھڑے ہو کر جو کہتے تھے کہ ہم نے 2 دفعہ او آئی سی کو ہوسٹ کیا, اگر انہوں نے ایک بار بھی سارک کو ہوسٹ کیا ہوتا تو شاید اس کا جو امپیکٹ تھا وہ زیادہ بڑا ہوتا. تو آپ کو افیکٹولی سارک کو جو ہے وہ ہوسٹ کرنے کی ضرورت ہے, جس میں سارے جو سربراہان ہیں وہ آئیں. نہ صرف یہ کہ آپ جو ہے وہ ایک لک لسٹر سی جو ہے وہ ایک وہ کانفرنس کروائیں. ٹھیک ہے اشرف بھائی, میں I'll leave it for you کہ آپ ادارے اور محکمے کو جو ہے وہ ذرا اس کو اگر آپ واضح کر سکیں. سر جی گزارش یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے کہ لیٹس لیو اٹ فار دا فیوچر, بیکاز جو آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے وہ تو یہ ہے نا کہ یہ پرائم منسٹر کے پاس کیا آپشنز ہیں, اور اگر ہم نے اس ملک کو ایک ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. سو یہ یقیناً آئی تھنک وی ہیو ویری ورتھی ٹاپکس فار دا فیوچر کہ جی یہ کیا ہے, یہ ادارہ کیسے بن جاتا ہے ایک محکمہ. اس میں ایک تو سمپل سا فرق ہے نا کہ جو سپریم کورٹ اس لیے ایک ادارہ ہے کیونکہ وہ آٹونومس ہے, وہ سب سروینٹ نہیں ہے کسی کے, اور فوج جو ہے وہ ظاہر ہے کہ منسٹری آف ڈیفینس کے انڈر آتا ہے, سو وہ اس کا ایک ذیلی محکمہ ہے. سر وہ دیکھیں نا, بہت سمپل اگر ہم اس میں جانا چاہتے ہیں, اور فیکٹ تو یہی ہے نا کہ جی آپ کی ماڈرن جو نیشن اسٹیٹ ہے کی جو گورنمنٹ ہے اس کے 3 بیسک پلرز ہیں, ایگزیکٹو, جوڈیشری اور لیجسلیٹو, رائٹ. سو لیجسلیٹو عدالت جو ہے وہ اس لیے ادارہ ہے بیکاز دیٹ از لیجسلیٹو, اور پارلیمنٹ اور دیٹ از جوڈیشری, رائٹ. جوڈیشری ایگزیکٹو اور لیجسلیچر. پارلیمنٹ اس لیے ایک ادارہ ہے کیونکہ پارلیمنٹ از لیجسلیچر, اور ایگزیکٹو ایک ادارہ ہے. اس ایگزیکٹو میں 25 اور ایگزیکٹو ہے, کسٹم بھی ہے اور پولیس بھی ہے اور فلانے بھی ہیں, اور اس ایگزیکٹو میں ایک ایگزیکٹو فوج ہے جس کا ایکچولی ملک کے اندر کوئی لینا دینا ہی نہیں.
बाकियों का तो फिर भी महकमों का मुल्क के अंदर की चीजों से कोई लेना देना है, फौज का एब्सोल्युटली कोई लेना देना नहीं। जिस वजह से वही वाली बात है कि जिस वजह से मैं कहता हूं कि वो जब से इस लेन देन में पड़े हैं मुल्क के अंदर के इश्यूज पे, तो ना आपकी इकोनॉमी चल रही है, ना आपकी फॉरेन पॉलिसी चल रही है, आपके मुल्क में हेटरेड, फंडामेंटलिज्म, जो आपने कहा कि जी हम सूफी लोग थे, हम तो अमन वाले लोग थे, आपके मुल्क में बंदूकें, आपके मुल्क में क्लाशनकोफ हैं। सो अगर हम ये, मेरी नाचीज राय में, अगर हम ये समझते हैं कि इस महकमे को जिसका काम मुल्क के बाहर देखना था, ये जो जबरदस्ती हर चीज पे छा गया है, जब तक आप इसके स्ट्रक्चर को ठीक नहीं करेंगे, आपके लिए बाकी चीजें करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। क्योंकि होगा ये कि जैसे ही अगले 3-4 महीने में उनको अपनी ब्रीदिंग स्पेस समझ आएगी, तो वो एक डी चौक में एक मजमे को ले आएंगे। और अगर आप उस वक्त समझेंगे कि अब मैं इसके सिस्टम को ठीक कर सकता हूं, तो बाय देन इट वुड बी टू लेट, यू विल एंड अप विद अनदर फियास्को, राइट? सो मेरा ख्याल है कि आई थिंक थोड़ा सा टाइम भी हो रहा होगा हमारा। आई थिंक maybe we've been able to communicate something to the people, and people may hate us for our views, but you know, those are our honest views. I just want to add few lines here. Sure sir. मैं लोगों को ये ना एक बड़ा मैं मैं चाहता हूं कि लोग इस बात को समझें कि जो है ना, आप करिश्मों और मौजों पर तवक्को उनकी जो करना छोड़ दें, ठीक है? ये दुनिया अल्लाह सुब्हाना तआला ने, या खुदा ने जो है वो सबके लिए बराबर बनाई है। अल्लाह ने बाकी इंसान भी, बाकी मज़हब के लोग भी बनाए हैं, और उसने एक निज़ाम बना दिया है। उसने 2 + 2 4 होता है। जो मेहनत करता है उसका 4 हो जाता है, जो मेहनत नहीं करता उसका 4 नहीं होता। अगर हम दुनिया में, अगर हमें कुछ मसाइल हैं, तो हमें अपने अंदर देखने की जरूरत है। अगर हम ये समझते हैं कि जी खुदा जो है वो हमें हमसे ज्यादा मोहब्बत करता है, खुदा एक जैसे माँ की तरह सारे बच्चे बराबर होते हैं, खुदा के लिए सारे इंसान बराबर है, और उस सबको बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर है खुदा जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, ठीक है? और 2 + 2 हमेशा 4 होते हैं। वो 4 से 4.5 हो सकते हैं, वो 3.5 हो सकते हैं आपके साथ इर्द गिर्द जुड़े लोगों से। हम यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा मेहनती कौम है, हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से वो कभी 3.5 हो जाते हैं, और कहीं पर वो 4.5 हो जाते हैं, जो कि कम होते हैं। तो हमें लोगों से नफरत नहीं करनी चाहिए। हमें लोगों को, जो जितने भी लोग हैं, उनको हमें जो है वो इस बात से निकलना चाहिए कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ जो है वो साजिश है।